رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم ازا روح بلالی نہ رہی۔ اس روح کو آواز دو، عشق مصطفیٰ کو دل میں بساؤ اور لا یعنی مسئلوں سے نکلو، علم کی شمع جلاؤ۔ نمبر 2، مصطفیٰ جان رحمت کے اخلاق یاد آ جائے۔ کیسے اخلاق تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے؟ یاد رکھنا، سفید چمڑیاں یا گورے چہرے متاثر نہیں کرتے، اگر کوئی چیز متاثر کرتی ہے تو وہ اخلاق متاثر کرتے۔ کیا اخلاق تھے اللہ کے رسول علیہ السلام کے اخلاق؟ آئیے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ میری قوم کے جوانوں، یہ جو ہم قوموں کے درمیان ایک بہت بڑے چیلنج کا مقابلہ کر رہے ہیں، یہ آپ کے لیے وہ عظیم سرمایہ ہے، مشعل راہ ہے۔ اگر آپ اس کو اپنے دامن میں سمیٹ کے لے جاؤ گے تو فقیر قادری کو دعا دو گے انشاءاللہ۔ یاد رکھنا، اخلاق کیسے ہونے چاہیے، اخلاق کا معیار کیسا ہونا چاہیے۔ اللہ، ایک شخص ہے مکہ مکرمہ میں، اس کو دنیا ابو الحکم کہتی ہے، لیکن اہل اسلام اس کو ابو جہل کہتے ہیں۔ ابو جہل کا ایک غلام ہے جو بھی مسلمان نہیں ہے، ابو جہل کے حکم پر وہ رسول اللہ کو پتھر مارتا ہے، حضور کے اصحاب کے کپڑے پھاڑتا ہے، حضور کے اصحاب کو گالیاں دیتا ہے، بڑے دکھ دیتا ہے، بڑی تکلیفیں پہنچاتا ہے۔ ایسے میں مکی دور ہے، مکی دور کے اندر گویا کہ چوہے بھی کود رہے تھے اور مسلمانوں کو تکلیفیں پہنچانے کے لیے ہر بندہ تیار تھا۔ اللہ، چونکہ وہ ابو جہل کا غلام تھا، کہتے ہیں کہ چائے سے زیادہ پیالیاں گرم ہوتی ہے۔ غلام آقاؤں راضی کرنے کے لیے بڑی محنت کرتے ہیں، بڑھ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ، بڑے فکر کستا ہے۔ میرے آقا رستے سے تشریف لے جاتے ہیں، حضور کو صدمے دیتا ہے، حضور کو اذیت دیتا ہے، اصحاب مصطفیٰ کی توہین کرتا ہے، ان کے کپڑے پھاڑتا ہے، ان کو زخمی کرتا ہے۔ لیکن ایک مرتبہ میرے اور آپ کے آقا قائد المرسلین سید العالمین، اللہ اکبر، صاحب خلق عظیم مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ضروری کام سے اپنے چند اصحاب کے ساتھ جا رہے ہیں۔ ذرا توجہ کرنا میری قوم کے جوانوں، اچھی طرح توجہ کرنا۔ لوگ آج لگڑے لولے بہانے لگاتے ہیں، مولانا بڑا دشمنوں کا دور ہے، بڑا نفرتوں کا دور ہے، بڑا ایسا دور ہے، میرا ویسا دور ہے۔ میں نے کہا کوئی دور کچھ نہیں، مکی دور میں صحابہ نے جو زندگی گزاری، ایسی نفرتوں کے دور سے کوئی گزر نہیں سکتا، ایسی اذیتوں کے دور سے کوئی گزر نہیں سکتا، اللہ اکبر، ایسی تکلیفوں کے دور سے کوئی گزر نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اپنے چند جانثاروں کو، وہی اچھے انسان جن اچھے انسانوں کا تذکرہ میں نے کیا، حضور اچھی عمارتیں نہیں اچھے انسان بنانے کے لیے آئے تھے، ان اچھے انسانوں کی جماعت کے ساتھ سب سے اچھے انسان، اس اچھی جماعت کے ساتھ سب سے اچھے انسان میرے آقا تشریف لے جا رہے ہیں۔ اچانک ایک جھوپڑے سے کسی کی آہیں بھرنے کی، آہو بکا کی آواز آئی، کوئی آہیں بھر رہا ہے، کوئی آہو بکا کر رہا ہے۔ اللہ، میرے آقا علیہ السلام کی شان یہ تھی، کسی کا دکھ، کسی کی تکلیف، کسی کی آہو بکا میرے آقا سن نہیں سکتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قدم رک گئے، قدم ٹھہر گئے اور پوچھا، اے میرے اصحاب، یہ کس کی آواز آ رہی ہے؟ کون سسکیاں لے رہا ہے؟ کون آہیں بھر رہا ہے؟ کون آہو بکا کر رہا ہے؟ ایسے میں کسی نے عرض کیا، جان عالم، اے بندہ پرور آقا، اے غریب پرور آقا، اے امت کے غم گسار آقا، اے میرے سرکار، وہ جو ابو جہل کا غلام بہت بڑھ کر کے اپنے آقا کی غلامی میں چمچہ گیری کرتا تھا اور وہ بہت ستاتا تھا صحاب کو، آپ کو بھی تکلیف دیتا تھا، اتنا بیمار پڑا ہے کہ ابو جہل نے اس کو اپنے گھر سے نکال کر جھوپڑے میں ڈال دیا ہے اور اب اس کے پاس سنائے کوئی رہتا نہیں ہے، وہی سسکیاں لے رہا ہے، نہ دوائیاں ہیں، نہ سرانے کوئی غم گسار ہے، نہ کوئی تسلی دینے والا ہے، یہ چیخ پکار کر رہا ہے۔ کوئی دوسرا ہوتا آج کے کم ظرف انسانوں کی طرح تو کہتا، دیکھا ہمیں ستانے کا انجام کیا ہے، مگر قربان جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے۔ میرے آقا نے جیسے ہی سنا ابو جہل کا وہ غلام جو فکرے کستا ہے، جو تکلیفیں دیتا ہے، جو ستاتا ہے، میرے سرکار اپنے کام سے جانے کی بجائے حضور کے قدم رک گئے اور اپنے اصحاب کو لے کر اس کے گھر میں داخل ہو گئے۔ میرے کریم آقا جب اس کے گھر میں گئے تو جا کر سیدھا اس کے بستر پہ بیٹھ گئے۔ آقا جب مریضوں کو دیکھنے جاتے تھے عیادت کرنے تو منہ کو کپڑا لگا کر دور کھڑے نہیں رہتے تھے، بلکہ مریضوں کے بستر پہ جا کے بیٹھ جاتے تھے اور بیٹھ کر کے اللہ اکبر، وہ رسول جو درد کو دوا بنا دے، جو دکھوں کو شفا بنا دے، جو غموں کو خوشیوں میں ڈھال دے، شافی و نافی ہو تم، کافی و وافی ہو تم، درد کو کر دو دوا، تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا، تم پہ
پہ کروڑوں درود، دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا اس دشمن خدا و رسول کے بستر پہ بیٹھ جاتے ہیں اور وہ بخار کے اندر تڑپ رہا تھا اور تڑپتے ہوئے پچھاڑے لیتا تھا اور زور سے چلا چلا کے کہتا تھا جب میرے اندر طاقت تھی سب نے مجھ سے کام لیا، آج میں بیمار ہو گیا ہوں، ہائے مجھے لوگوں نے ضائع کر دیا، ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ جب وہ یہ کہہ رہا تھا تو حضور اپنا مبارک ہاتھ، وہ ہاتھ اللہ اللہ، وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام، وہ ہاتھ جسے قرآن ید اللہ کہے، ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ اکبر۔ ان ہاتھوں کا کمال یہ ہے وہ کوئی کام کرے تو قرآن اپنی طرف منسوب کرے، وما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، ہاتھ تیرے ہیں پھینکنا ہمارا ہے، اللہ اکبر۔ ان ہاتھوں پہ کوئی بیعت کرے، ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو تیرے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں وہ قدرت کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کرتے ہیں۔ ہائے ہائے ہائے، ان ہاتھوں کی شان کیا ہے آپ جانتے ہیں؟ ریشم سے زیادہ نرم تھے، مشک سے زیادہ خوشبودار تھے، برف سے زیادہ ٹھنڈے رہا کرتے تھے۔ جو صبح مصافحہ کرتا شام تک اس کے ہاتھ میں خوشبو آیا کرتی تھی۔ صحابہ سمجھ جاتے تھے اللہ اکبر ہاتھوں کی خوشبو دیکھ کر کہ حضور سے مصافحے کی سعادت نصیب ہوئی ہے۔ قربان، ایک کافر غلام تڑپ رہا ہے، سسکیاں لے کے کہتا ہے ہائے لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا۔ آقا اپنے وہی ہاتھ اس کی پیشانی پہ رکھ کر جواب دیتے ہیں مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تو تیرے سرانے موجود ہے۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے گیسو نہیں ان کی زلفیں نہیں، ان کی زلفیں نہیں رحمت کی گھٹا چھائی ہے، ان کے ابرو نہیں دو قبلوں کی یکجائی ہے۔ حضور کے ہاتھ کسی کے بدن پہ لگ جائیں، حضور کے ہاتھ کسی کی پیشانی پہ لگ جائیں، ہے نام میں ان کی اتنا اثر، جی اٹھتے مردے بھی سن کر وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ حضور ہاتھ رکھ کر پیشانی پہ کہتے ہیں مگر محمد تیرے سرانے موجود ہے، مگر محمد تیرے سرانے موجود ہے۔ تھوڑی دیر میں دست مصطفیٰ کی برکت سے راحت ہوگی، آرام مل گیا۔ کس کو؟ کافر کو، فکرے کسنے والے کو، ظلم کرنے والے کو، تکلیف دینے والے کو راحت مل گئی۔ حضور علیہ السلام اٹھے چل دیے، اٹھے چل دیے۔ کسی نے عرض کی آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان، اتنے اہم کام سے جا رہے تھے اور رک گئے، ٹھہر گئے، کام چھوڑ دیا۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا فرمایا؟ غور سے سنو۔ فرماتے ہیں کسی بیمار کے سرہانے تھوڑی دیر بیٹھ جانا رات بھر جاگ کر نفل عبادت کرنے سے بہتر ہے۔ کافر بیمار کے سرہانے حضور بیٹھے۔ اب تو ماں بیمار پڑتی ہے تو بیٹا نہیں بیٹھتا سرہانے، اب تو باپ بیمار پڑتا ہے تو بیٹا سرہانے۔ یہ آج ہمارا دین پر عمل ہے، یہ آج ہمارا اخلاق ہے۔ کہاں وہ کافر کے سرہانے ہیں؟ یہی تو آ کر کے میں مچلتا ہوں کہ جو کافر کی آہیں سن کے اس کے سرہانے سرے بالی تشریف لے جائیں۔ جب موت کے اضطراب میں عاشق تڑپتا ہوگا تو ان کی تشریف کیوں نہ آتی؟ جو دشمنوں کے سرے بالی لے جائیں وہ غلاموں کے سرے بالی۔ اسی لیے تو عاشق کی موت کے بارے میں امام کہتے جان تو جاتے ہی جائے گی، قیامت یہ ہے اب یہاں مرنے پہ ٹھہرا ہے نظارہ تیرا۔ ان کی شان کیا ہے؟ اس لیے تو میں نے عرض کیا آپ کے سامنے اخلاق پہ توجہ دیں۔ یہ بڑا عنوان، یہ بھی بڑا طویل عنوان۔ نمبر 3 اور اسی پہ ختم کر دیتا ہوں، ٹائم ہو چکا، بات اسی